غیر ملکیوں کو پاکستان میں سے نکالنے کے لیے جو ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں. اس کے اوپر طالبان کی جو موجودہ نظام ہے اس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک بیان آیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی بیان آیا ہے. پاکستان کے اندر سے تجزیہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں واقعتاً ان لوگوں کو اپنی سرزمین پر رہنے دینا چاہیے جو یہاں پر نہیں ہونے چاہیے. تو ہم نے اہتمام کیا. خالد مسعود صاحب سے بات کرنے کے لیے تجزیہ کار ہیں, سابق پولیٹیکل ایجنٹ ہیں, اس ایریا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, سابق کور کمیٹی ممبر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اور سابق صوبائی جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے. آپ کا بہت شکریہ خالد صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آج میں وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا, ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, صرف غیر قانونی طور پر جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں ان کو نکالنے کی ہم بات کر رہے ہیں. جو قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ کی اسیسمنٹ اس تمام مدعے کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, افغان ریفیوجیز یا مہاجرین جن کو کہتے ہیں ہم, شروع میں تو سارے اسی طرح ہیں. جب وہاں پہ جنگ چل رہی تھی اسی طرح وہ کوئی ویزا وغیرہ لے کے تو نہیں آئے تھے. یہاں پہ آ کے پھر اس کے اوپر پراپر حکومت نے ایک سسٹم بنایا, یو این ایچ سی آر کو انوالو کیا اور ان کی رجسٹریشن کی, اور یہ مختلف فیزز میں ہوتا رہا ہے. ابھی بھی جو زیادہ تر جو افغان تارکین وطن یا ریفیوجیز جو یہاں پہ ہیں ان میں سے کافی زیادہ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. لیکن جو ابھی پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے ایک سال میں طالبان کی حکومت کے بعد زیادہ تر آئے ہیں, وہ ان کی رجسٹریشن ابھی نہیں ہوئی. تو اگر ان کی رجسٹریشن ابھی نہیں ہوئی, یقیناً وہ کہیں گے کہ جی یہ غیر قانونی ہے. اس میں زیادہ تر تو ویزے کے تھرو پہ آئیں یا بغیر ویزے کے آئیں, تو ہیومینیٹیرین بنیاد کے اوپر بھی ان کا حق بنتا ہے وہی جو کہ پہلے مہاجرین کا تھا. کیونکہ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ پہلے اگر وہ آئے تھے ان کو ہم نے رجسٹریشن دے دی ملک میں موجود رہنے کے لیے, اور ابھی اگر یہ آئیں تو ان کے لیے نہیں دے اور ہم ان کو کہیں کہ غیر قانونی. لیکن اس میں جیسے آگے میں کچھ اور کہوں گا کہ ہمیں ایز اے اسٹیٹسمین ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. ہمیں جو جماعتی سیاست یا پیروکیلزم پہ سوچنا نہیں پڑے گا, ہمیں ٹرائبل یا ایتھنیسٹی کے اوپر سوچنا نہیں پڑے گا, لیکن ملک کے لیے. اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کتنا اہم ہے. اگر یہ اقدام اسی طرح اٹھایا گیا تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان ملک کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے اس کے لیے بہت میں آپ سے تفصیل لیتا ہوں کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بھی وضاحت کریں, ہمیں بتانا چاہیے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی نیشنلٹی اسپیسیفک نہیں ہے. جو بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہوگا اور نارمل پروسیس کے تھرو نہیں آئے گا ان کو ہم نکالیں گے. اور آپ ظاہر ہے دنیا بھر گھومتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں یہی رواج ہے. صرف اس وجہ سے کہ آپ کسی جگہ پر داخل ہو گئے ہیں اسائلم کے علاوہ, اور جس کا ایک لمبا پروسیس ہے. بڑے بڑے مہذب ممالک نے بہت ہی جو ہے ناگفتہ حالت میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو بغیر پیپرز کے آ جاتے ہیں, جس کے اندر بہت سارے پاکستانی بھی شامل ہیں. تو ہم نے تو پھر بھی ان کو اندر آنے دیا. تو یہ ڈسٹنکشن کیا آپ کے لیے قابل تسلی نہیں ہے کہ جن کے پاس پیپرز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور جو ویسے ہی آ گئے ہیں اپنے ساتھ جرائم کی ایک ثقافت بھی لے کے آتے ہیں, وہ ان کو نکالنا ضروری ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو یہ سارے اسی طرح آئے تھے شروع سے, جب سے جہاد افغانستان میں شروع ہوا, جب کہ سے کمیونسٹ ریولوشن شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ مہاجر ہو کے آئے تھے, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, فیزز میں آتے رہے ہیں, اور یہاں پہ حکومت ان کو رجسٹر کرتی رہی ہے. تو یہ تو میں نے کہا کہ افغانستان سے آنے سے پہلے تو انہوں نے کوئی وہ اسائلم کے لیے اپلائی نہ کسی نے پہلے کیا تھا اور نہ ابھی کیا ہے, اور ایک سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ آتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا, اب ہمسایہ کو ہم وی ڈونٹ چوز دا نیبرز, وہ ہمارے ہیں ہمسایہ, اور ہمیں بحیثیت ملک تو اس کے اوپر وہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے لانگ ٹرم ہمارے لیے بینیفٹ کہاں پہ ہوگا. جہاں تک جرائم کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں فورن پالیسی کو جرائم سے ملنا چاہیے. دیکھیں, شنگن میں آپ جب پھرتے ہیں, پورے یورپ میں پھرتے ہیں, آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. گلف میں جتنے عرب لوگ ہیں اپنے پھرتے ہیں, ان کو اپنے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے ویزا لیتے ہیں. یہاں تو ہمارے نیبرہڈ ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم اسٹرینجر اس کو رکھیں گے, بارڈر کنٹرولز رکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ سوشل اور اکنامک دونوں فیکٹرز کو
کہ ایک تو ملک کی معاشی حالت کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ کہاں سے ہوگا، تو معاشی طور پر ذرا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا معاشی کا، ذرا پہلے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کوئکلی. معاشی طور پر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کا کیا معاشی امپیکٹ آپ کے خیال میں منفی ہو سکتا ہے؟ نہیں، معاشی تو بہت زیادہ دیکھیں، اور خاص کر ہم پشاور میں رہتے ہیں اور کے پی میں، اسی طرح کراچی میں بھی اور اسی طرح بلوچستان میں بھی. یہ جو افغانز جو بھی جو پہلے ہیں یا بعد میں، ان کی کافی انویسٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ کافی لیکوڈیٹی بھی ہے، کیپٹل بھی ہے. تو کیونکہ افغانستان سے تو وہ نکل آئے، وہاں پہ تو وہ بزنس بھی نہیں کر سکتے اور وہاں پہ وہ اپنے جو لیکوڈیٹی یا کیپٹل ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتے. وہ یہاں ہیں اور اپنے ساتھ وہ اپنے پیسے لیں. پھر ان کی ایک بہت بڑی امیگرنٹ لیبر جس کو ان کا ہے، یا پورے یورپ اور امریکہ کینیڈا میں پہلے ہوئے ہیں، اور ان کے چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ تمام لوگ ڈالرز بیچتے ہیں ان کے پاس، اور فورن کرنسی انفلو کافی ملک میں ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم نی جرک ریئیکشن کریں گے اور ہم ایک دم سے کہیں گے جی ان کو نکالے اور یہ کریں وہ کریں، تو کیپٹل فلائٹ تو بنے گی اسے. یہ لوگ اگر جائیں گے یہاں سے تو یقیناً اپنے لیے آئندہ کے لیے جو ان کے پاس جو بھی کیپٹل ہے، کم یا زیادہ جس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو وہ نکالیں گے، یا دبئی لے جائیں گے یا ملیشیا لے جائیں گے یا کہیں اور. یقیناً افغانستان تو نہیں لے جائیں گے. تو ہمیں تو اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. اگر یہاں سے پچھلے ہم نے 2 سال پہلے اس کے اوپر کافی تفصیل سے ایکسرسائز کی تھی، اور جب ہم نے کیلکولیٹ کیا ان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ جتنی تھی، وہ ان کے اپنے نام کے اوپر نہیں ہوتی، ہمارے پاکستانی نیشنلز کے نام کے اوپر ہوتی ہے، لیکن پیسے ان کے ہوتے ہیں، اور ان کی لیکوڈ ایسیٹس اور ان کے پھر بزنسز میں انویسٹمنٹس وہ بلینز میں تھے، وہ کروڑوں میں نہیں تھے، وہ بلینز میں تھے. تو اگر اس حالت میں جب کہ ڈالرز بھی ان لوگوں کے آتے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ بھی اتنی زیادہ ہے، اور ایک دم سے ہم ایک ایکشن کریں سوچ کے نہیں سمجھ کے نہیں، تو اس کا یقیناً نقصان بنے گا. اسے کیپٹل فلائٹ بھی بنے گی، اور بزنس ہے یہ پیسہ یہ لوگ نکالیں گے بھی. جو کہ ہمارے ملک دیکھیں دنیا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے تو لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. ہمارے کے پی میں چند سال پہلے ہم نے دبئی میں کانفرنس کی کہ فورن کیپٹل کھولنے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی. افغان انویسٹر اتنا ہے یا بزنس مین یہ ہے کہ چونکہ وہ سوشلی ماحول ایک ہی ہے، وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور یہاں پہ بزنس بھی کریں. لیکن ہیومن فیکٹر جو اس میں ہے وہ بھی بہت ہے ہمیں. اگر یہ آئے ہیں کسی مجبوری سے آئیں، وہاں پہ حالات ان کے لیے مناسب نہیں تھے، اور وہ اس کے آئے تو ان کے انسانی حقوق کے مطابق ان کا حق بنتا ہے. میرا I have to leave it there. خالد مسعود صاحب تجزیہ کار، سابق پولیٹیکل ایجنٹ، ہم سے ایک ایسا زاویہ پالیسی کا شیئر کر رہے تھے جو عموماً اویلیبل نہیں ہوتا. ہم سے ایک ایسا زاویہ پالیسی کا شیئر کر رہے تھے جو عموماً اویلیبل نہیں ہوتا.